تکبیر اقامت کہی گئی ہوگی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کو پہچان جائیں گے کہ یہی کون ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، تو پیچھے ہٹنا چاہیں گے، کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، چونکہ اقامت اور تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے اس لیے آپ نماز پڑھائیں، اور حضرت مہدی کے وقت میں ان کے امامت میں آپ باضابطہ کیا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے باضابطہ کیا پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہوں گے، اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کیا ہوں گے، وزیر ہوں گے، اور ان کے ساتھ ایک زمانہ چلے گا، اور اسی وقت میں کانا دجال کے ساتھ جنگ ہوگا، پھر کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماریں گے، پھر اسلامی حکومت قائم ہوگی، اس پہ نہیں جانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بن کر دنیا میں آ گئے، لیکن موجودہ وقت میں ایک شخص دربھنگا کا رہنے والا، اس کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، اس کی ماں کا نام خوشتری بیگم ہے، دربھنگا عثمان پورا رتن پور کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کبھی کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں ہی مہدی ہوں، اور وہ بہت سارے اپنے ورکر پھیلا رکھے ہیں، لگ بھگ 10-12 سال سے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے علاقے میں جگہ جگہ، بلکہ سہرسہ آپ کے میر ٹولہ میں بھی اس کے ماننے والے آ چکے ہیں، زمانے سے 5-6 سال سے وہ شکیل بن حنیف کو مہدی اور عیسیٰ مان رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جب ان سے علماء یا کوئی بھی بحث کرتے ہیں تو یہ ادھر ادھر کی باتیں گھمانے لگتا ہے، اور وہ شکیل ہی کو مہدی اور عیسیٰ مانتا ہے۔ اب بولے اول صف کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام ہے، وہ سارا کام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ہم لوگ معتقد ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ وہ سارا چیز کر رہا ہے تو یقیناً ہم کہتے ہیں اللہ والا ہے۔ اب وہ جو کچھ کہے گا ہم پڑھے لکھے نہیں، ہم ہاں پہ ہاں ملاتے ہیں۔ اکثر اسکول کے طلباء اس میں ملوث ہو رہے ہیں، جاہل لوگ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب سے ہم پوچھیں گے، مولانا صاحب سے پوچھیں گے، وہ تو بیچارے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، کن کے پاس جائیں۔ وہ سارا چیز کر کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کر دے گا، نماز پہ کھڑا کر دے گا، سارا کام کروائے گا، لیکن شکیل بن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی منوا دے گا۔ جو ہی آپ شکیل بن حنیف کو مہدی یا عیسیٰ مان لیں گے، آپ کا ایمان باقی رہے گا۔ آپ نے اصل عیسیٰ کو عیسیٰ مانا، آپ نے اصل مہدی کو مہدی مانا۔ جب آپ نے نہیں مانا بلکہ ان کو مان لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ ان کو مانتے ہیں، اور یہ تقریباً 1967 میں اس کی پیدائش ہے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ایک نبی کا پیدا ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ہمارے نبی کون ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ تو جہاں بھی اس طرح کے لوگ آپ کو ملے جو شکیل کو مہدی یا عیسیٰ باور کرائے، تو آپ ان سے بحث نہ کریں، اپنے علاقے کے علماء، حفاظ جو امام ہیں ان سے رابطہ کریں، اور پھر ہم لوگ ان سے نمٹ لیں گے۔ سمجھے؟ یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ چلیں، 2 بات ہو گئی، تیسری بات، آخری بات ایک یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مہینہ جو آخری اس کے بعد رمضان ہے، یہ شب برات کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ سماجوں میں اس کے خرافات پہ نہیں جاؤں گا، اس کی ان چیزوں پہ نہیں جاؤں گا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 15ویں تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بہرحال ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں، گرچہ ضعیف ہوں لیکن استحباب کے باب میں مستحب اور نفل معاملات میں مانا جاتا ہے۔ تو ہم اس رات کو عبادت میں گزاریں گے، لائٹنگ میں نہیں، ہردم بازی میں نہیں، جاگنے کا حکم نہیں ہے، عبادت کا حکم ہے۔ آج رسم بن گیا، لوگ جاگتے نہیں، جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہمارے نوجوان سائیکل لے کے ریس کرتے ہیں،
یہ ہمارا جو 15ویں شعبان ہے ہمارے ہندو بھائیوں کے دیپاولی کا روپ اختیار کر گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ عقیدے اور ایمانیات کی باب میں خاص طور پر جو بھی جس قومیت کا لبادہ اختیار کرے گا، طرز عمل اختیار کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراضگی سے کہا کہ اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ کون چاہتے ہیں دوسرے کے ساتھ آپ کا حشر ہو جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کو عبادت میں گزارنا ہے گزاریں، نہیں گزارنا ہے چپ چاپ عشاء کی نماز پڑھیں، سو جائیں اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں، اور آپ دن میں روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیں اور تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں۔ ایک بڑی خرابی ہے اس مہینے میں کہ لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ بہت لوگ تو دیکھا دیکھی کراتے ہیں، لیکن سماج میں خاص طور پر عورتوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں مردار کو اگر نہیں بخشا جائے تو اس کی روحیں بھٹکتی ہے۔ سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں؟ بہت عورتوں کا ہے نظریہ، اور وہ مردوں ایک دوسرے ان لوگوں کے تو علم زبان در زبان نہ چلتا ہے، ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، روحیں بھٹکتی ہیں۔ اگر 15 شعبان سے پہلے قرآن خوانی نہیں کرائے تو پھر گھر پر معاملہ۔ اور یہ چیز ہے کہ 15 شعبان کو کون زندہ ہوگا کون مرے گا، اللہ تعالیٰ لسٹ بناتا ہے تو پھر ہم لوگوں کا لسٹ آ جائے گا جلدی مرنے کا۔ تو کچھ لوگ یہ عقیدے رکھے ہیں وہ قرآن خوانی کراتے ہیں، اور اس کے دیکھا دیکھے ہم لوگ بھی کراتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قرآن خوانی اس کی شرعی مسئلے پہ تو ہم جائیں گے نہیں، سب لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں لیکن کراتے سب ہیں اور کرتے بھی سب ہیں۔ لیکن ہم جو لوگ اس موقع پہ خاص طور پر کرتے ہیں، یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر آپ اس کو بند کریں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے ان کتاب الابرار